السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن واہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کتنے لوگ آج دنیا میں سوشل میڈیا پہ اس طرح کا مال خرچ کرتے ہوئے اور ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا مال خرچ کرنا جو ہے وہ بالکل بھی، کیونکہ آپ اس طرح ایک اس انسان کو بھی دکھا رہے ہیں اسکرین پہ اور وہ لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے، اچھا اس کو صدقہ دیا گیا تھا تو اس کی عزت، کیا آپ اپنے اوپر یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا نشر نامہ اس طرح ہو جائے، ہے نا؟ تو اس سے عزتیں مجروح ہوتی ہیں۔ تو یہ دکھاوا جو ہے، یہ ریاکاری کس کی صفت ہے؟ منافق کی، ایمان والے کی صفت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ منافق کون ہوتا ہے؟ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان پر تھی جس پر مٹی کی طرح جمی ہوئی تھی، اس پر زور کا جب مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور چٹان صاف کی صاف رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے۔ یہ اخلاص والے لوگوں کا کام ہے۔ اگلی آیت اخلاص والے لوگوں کا رزلٹ دے رہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ خیر خواہی رکھتے ہیں اور چھپکے نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ گویا ایک باغ کی مثال کی طرح ہو جاتا ہے جس پہ بارش ہو جائے اور وہ دگنا پھل لائے۔ اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فواری کافی ہو جاتی ہے ایسی جگہ پر، ایسے کاموں پر۔ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک بھرا ہوا باغ ہو، نہروں سے سراب ہو، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، وہ عین اس وقت ایک تیز بھگونے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق ہی نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ کون سا کیریکٹر ہے یہاں پہ جس نے ساری زندگی پہلے نیک نیتی سے کام کیا، نیک نیتی سے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن مڈل دا وے اس کو شیطان نے اپروچ کر لیا۔ کیونکہ جب مال زیادہ ہو جاتا ہے نا، اس کے سمیٹنے میں، اس کی حرص میں انسان زیادہ مگن ہو جاتا ہے، اور جب اس مگن میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اصل سے نکل جاتا ہے یا پھر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے ایسے شخص کی مثال بتائی کہ جو ساری زندگی پہلے کمائی کرتا ہے جب بچے اس کے چھوٹے، اور جب وہ خود بوڑھا ہونے لگا، جب اس کو بیٹھ کے کمائی کھانے کا صلہ ملنے والا تھا تو اس کا باغ اچانک سے جل جائے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائے، کیا ہوگا اس کا؟ یہ اسی کی مثال ہے جو دنیا میں ریاکاری کے ساتھ مال کو خرچ کرتے ہیں اور دکھاوے سے لوگوں کو دیتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں اور لوگوں کی شخصیتوں کو مجروح کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، تو وہ آخرت میں جب وہ پانے کا وقت آئے گا تو خالی ہاتھ ہوں گے۔
نیتوں کو اس لیے ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ نیت ہمیشہ خالص ہو. جب نیت خالص ہوگی تو یہ شیطان کو موقع نہیں ملے گا اچکنے کا. اور جب انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی راستے میں اللہ کے بندوں کو دیتا ہے تو دراصل وہ ان بندوں کو نہیں دے رہا ہوتا، اللہ کو دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حدیث قدسی ہے نا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں ننگا تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں. تو بندہ کہے گا یا اللہ تجھے ایسی چیزوں کی کہاں ضرورت؟ اللہ فرمائے گا ہاں میری فلاں بندی یا میرا فلاں بندہ وہ ان ضرورتوں میں مبتلا تھا، تو نے اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا تھا اس کے ایمان کی وجہ سے. تو یہ ضرورت پھر ہم پہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں، جو کچھ ہم نے زمین میں تمہارے لیے نکالا اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے. یہ ایک چیک لسٹ بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیسا مال دینا چاہیے؟ پاک، طیب، عمدہ. کیونکہ وہی اس کو دینے سے پہلے سوچیں گا اگر وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ کو کیسی لگے گی. انسان جب کہتے ہیں نا ردی چیز نکالتا ہے تو وہ اپنے لیے تو اپنے دل سے اتار چکا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھتا اس کو سوچتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا. تو ایسا مت کرو، جب اللہ کے راستے میں خرچ نکالنا ہے تو پاکیزہ چیزوں سے نکالو. اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تمہیں پسند نہیں کرتے ہو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. جب انسان خرچ کرنے کی نیت بناتا ہے نا تو سب سے پہلے شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ مجھے بھی فلاں جگہ تمہیں بھی ضرورت ہے، اتنے خرچے تمہارے پڑے ہوئے ہیں، اتنے بل دینے والے ہیں، یہ اور یہ کام کرنے والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جب انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر بے حیائی کے کاموں میں وہ اس کام کو اس آمدن کو خرچ کرنے لگتا ہے. ادھر نہیں دکھتا پھر اسے. دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے نا تو دیکھیں گئے ہوتے ہیں بازار میں، بعض اوقات اپنی ضرورت کی 2 چیزیں ہوتی ہیں لیکن لے کے 10 آ رہے ہوتے ہیں گھر میں. ادھر نہیں ہمیں شیطان فکر دلاتا کہ دیکھو تم اتنی فضول خرچی کیوں کر رہے ہو، نہیں دلاتا. اس میں ہمیں انکریج فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ضرورت ہے، یہ سیل لگی ہوئی، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، حالانکہ وہ گھر آ کے چاہے 2-4 سال پڑی رہ جائے چیز. لیکن جو ہی اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا فکر کیا دلاتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے تمہیں. اور بعض اوقات آپ کے اس خرچ کا آپ کے خاندان میں کسی کو پتہ چل جائے، وہ آپ کو انکریج کرنے کی بجائے یہی کریں گے، ہے نا. اگر وہ اللہ کے دین کو اس طرح نہیں سمجھتے، ان کے دل میں اس طرح کا خیال نہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ اس فلاں وقت میں ہمیں پھر ایسی ضرورت پڑے گی، ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ، اس سے پہلے اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں آپ. تو یہ ساری شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. اور انسان ایک مومن جو انسان ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کے ساتھ چلتا ہے، اس کو اس کے اس ہتھ کنڈوں سے وہ اس کو پہچانتا ہے، اس سے الرٹ ہوتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتے ہیں. دیکھیں صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال میں برکت آتی ہے. اللہ آپ کی ضرورتوں کو آپ کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. صرف دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. یہ حکمت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حکمت دین کی سمجھ کا نام ہے. ابن عباس فرماتے ہیں حکمت قرآن کی سمجھ بوجھ ہے، اللہ کی خشیت ہے، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا حکمت ہے. پھر اسی طرح عقل اور سمجھ سے کام لینا حکمت ہے. دین اور دنیا کی اصلاح کے کام میں مصروف ہونا حکمت ہے. علم اور بصیرت میں آ جانا حکمت ہے. علم ظاہری علم ہوتا ہے نا جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بصیرت کون سا علم ہوتا ہے؟ جسے آنکھ دیکھنے لگتی ہے، جسے دل کی آنکھ دیکھنے لگتی ہے. ظاہری آنکھ نہیں، دل کی آنکھ دیکھنے لگتی ہے. دل میں پتہ چل جاتا ہے، دل میں ایک مفتی آ جاتا ہے کون سی کام رائٹ ہے، کون سا رانگ ہے. پھر حکمت کا تعلق پوری زندگی سے ہے. صحیح بصیرت کے ساتھ صحیح قوت فیصلہ عطا ہو جانا، یہ حکمت ہے.
حکمت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں، وہ اپنے اپنے مقام پر سب بھی درست ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کا خوف یعنی تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کو بچتے بچانے اور سیدھی راہ پر گامزن کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور حکمت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کہ کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینا، یہ حکمت ہے۔ اور حکم کی تعویل میں سے ہی بصیرت سے کام لینا، یہ حکمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں، جس کو یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر متاع مل گئی۔ ان باتوں سے سبق پھر وہی لوگ لیں گے جو عقل والے ہیں، بے عقلوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا، جو بھی نظر مانی، اللہ کو اس کا علم ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ خرچ کیا۔ یا سم ٹائم ہوتا ہے نا، ہم قربانی کے جانوروں کے لیے خرچہ بھیجتے ہیں تو ہمیں ان کو نہیں مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کن کن کی طرف سے نیت بنائی تھی، وہ اللہ کے لیے بنائی تھی نا، اور اللہ کی ہم فلاں کی طرف سے اور اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ سمجھے ہم یہ ٹرم یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ابو کے لیے قربانی کی، امی کے لیے قربانی کی، یہ لفظ نہیں ٹھیک، کے لیے ان کے لیے نہیں ہوتا، ہاں ان کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے قربانی کی، تو یہ ان کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کن کن کی طرف سے قربانی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو خوب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے کسی کام میں کوئی اگر رکاوٹ آ جائے تو صدقہ اسے دور کر دیتا ہے، یہ مومن بندے کو سمجھ ہوتی ہے، یہی حکمت ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کام میں رکاوٹیں پیش آ گئی ہیں تو انسان اس صدقہ کر کے رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدقہ بہت بڑی پاور ہے، خصوصاً پھر اللہ کی رضا کے لیے جب دیا جاتا ہے، اور خفیہ صدقہ تو بہت ہی زیادہ افضل ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ پھر جب انسان کو اپنے گناہوں کا زیادہ بوجھ نظر آنے لگے تو صدقہ دے کے کہا جاتا ہے کہ اس کو معافی تلافی کروائیں اللہ سے، اپنے گناہوں کے سم ٹائم ہوتا ہے نا، ہمیں بس پتا ہوتا ہے ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی، تو وہ گلٹ مان رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ اس گلٹ کو اتارنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ صدقہ دینا شروع کر دیں۔ گناہوں کی آگ جو دل میں بھڑک رہی ہوتی ہے، صدقہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کے حالات سنورنے لگتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اور انسان کے درمیان جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا دعائیں قبول نہیں ہونے کی، وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ صدقہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، شرط صرف یہی ہے کہ اخلاص والا ہو، توحید کے ساتھ ہو، رسول اللہ پہ ایمان کے ساتھ ہو۔ ورنہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ نہ ماننے والے اتنے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، کیا اللہ کے ہاں کو کچھ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی اس طرح کا ایک مسئلہ آیا تھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ خالی ہاتھ اٹھے گا، کیونکہ دنیا میں اس کو جو نیک نامی ملنی تھی مل گئی، دنیا میں جو اس کو شہرت ملنی تھی مل گئی، دنیا میں جو صدقہ دینے سے اس کو جو عزت ملنی تھی مل گئی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا توحید کا عقیدہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے ہمارا، ان کی زندگی کو فالو کرنا ہمارا مشن ہونا چاہیے، تب ہمارے اوپر کے سارے کام جو ہیں وہ ٹک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص والا ہو، جو خالص ہو، اور برکت بھی اسی میں آتی ہے۔ پھر اس کے کرنے سے اس کو اس کا چہرہ نصیب ہوگا، اس کا دیدار نصیب ہوگا، اس کی رضا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا سورۃ العلق میں، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ العالی ولسوف یرضی، یعنی اللہ کی خاطر جو خرچ کرنے والا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، تو وہ اللہ پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہم وفقنا بما تحب وترضی، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے جس سے تو محبت کرتا ہے، تاکہ ہم بھی بہت چیزوں کو تیری راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص صرف اللہ کا چہرہ ہے یعنی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے،
اس پر اس کا اختتام ہو تو وہ سیدھا جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اپنے عملوں کو سنوارتے ساتھ کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرے، ہمیں سلامتی کے ساتھ ہمارے انجام تک پہنچائے، ہماری ایمان کی زندگی ہو اور اسلام کی زندگی کے ساتھ کلمہ شہادت کی موت ہو۔ ہر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کا جو بدل ہے اس کے اینڈنگ پہ ہو رہا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نظریں مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اجتماعی کام ہوتے ہیں۔ اجتماعی کاموں میں اعلانیہ دینا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کسی اور کو بھی حیا آ جائے، شوق آ جائے۔ لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ یہ نفلی صدقہ، جب انسان اپنے کسی کہتے ہیں افراد کو صدقہ دے رہا ہوتا ہے، جس میں مسکین ہو گئے، غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، تو ان کو کیسے دینا چاہیے؟ چھپا کے دینا چاہیے تاکہ ان کی عزت مجروح نہ ہو۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے پھر دور ہو جائیں گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، ہمیں ریاکاری سے پاک اخلاص والے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی خاطر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے حکمت عملی کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنی حکمت عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو حکمت عطا فرماتا ہے وہ بڑے ہی خیر کثیر سے بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا نصیب ان میں لکھ دے اور ہمیں خفیہ اور اعلانیہ صدقے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دل کی تنگیوں سے محفوظ فرما۔ یا رب ہمیں عامل قرآن بنا دے، یا اللہ تو ہمیں عامل قرآن بنا دے اور ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما۔ یا رب ہماری دعائیں قبول فرما، جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو قبول فرما، جو کچھ غلطی ہوگی اسے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔